تو یہ بیچارے راستوں پہ چلنے والے تبلیغی جماعت کے لوگ، ان پر چھاپے مارے جائیں مساجد کے اندر، اور مرکز نظام الدین میں چھاپا مارا جائے، اور گورنمنٹ تلاش کرے ان کے پاس، کیا نکلے گا؟ ان کے پاس تو ایک مسواک ہوگی جو میرے نبی کی سنت ہوگی، ان کے پاس سرما ہوگا جو میرے نبی کی سنت ہوگی، ان کے پاس کیا ہوگا؟ ایک جھولے میں 1-2 جوڑے کپڑے ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ یہ سادی سی زندگی ان کی ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اور ساری زمین کو کاغذ بنا دیا جائے اور سارے انسان اور جنات حضرت آدم علیہ السلام سے لگا کر قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے انسان اور جنات سب تیری تعریف کو لکھنے کے لیے بیٹھے اور سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی، کاغذ ختم ہو جائے گا، قلم ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تیری تعریف نہیں ختم ہو سکتی۔ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے اللہ ہم سب کے اب تک کے سارے گناہوں کو معاف کر، ہم سب کی ساری خطاؤں کو درگزر فرما دے، جو بھی گناہ جانے میں انجانے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیے اللہ تجھ سے معافی مانگتے، اللہ سب سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تیری توفیق سے آج قرآن پاک ختم ہوا۔ اے اللہ یہ لاک ڈاؤن ہے، مسجدیں بند ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچوں کو تو نے قرآن کا حافظ بنایا یا ان کو حافظ بنایا یا کسی کے بھائی کو حافظ بنایا، آج وہ اپنے گھروں میں قرآن پاک کو پورا سن رہے ہیں اور سن لیا ہے۔ اللہ سب کے قرآن پاک کو قبول فرما۔ کاش ہر مسلمان کے گھر میں حافظ قرآن ہوتا اور آج ہر مسلمان اپنے گھروں میں قرآن پاک سنتا، اللہ تیری کتاب کو سنتا، کتنا خوش نصیب ہوتا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ میں نے سنا، اے اللہ اس سننے پر جو بھی نیکی وجود میں آئی ہو، اے اللہ اس بیان کے سارے سننے والوں کو اس میں حصہ نصیب فرما اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس میں حصہ نصیب فرما اور دنیا کے سارے مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو جیلوں میں بند انہیں جیلوں سے رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ان کے قرضے کی ادائیگی فرما۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں ہیں اے اللہ خواہ دعوت تبلیغ میں تیرے راستے میں نکلنے والے یا نہ نکلنے والے جو بھی ہیں اے اللہ ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرما، انہیں عافیت کے ساتھ گھروں میں پہنچا دے۔ اے اللہ جو لاک ڈاؤن میں جہاں جہاں پھنسے ہیں اے اللہ لاک ڈاؤن کو کھول دے اور انہیں عافیت سے گھروں میں پہنچا دے اور اس بیماری کو اے اللہ تو اٹھا لے، یہ تو تیری طرف سے آئی ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ نمازوں کو چھوڑا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑا، جھوٹ بولے، غیبت کی، بے ایمانی کی، ملاوٹ کیا، گالیاں بکی، ماں باپ کا احترام نہ کیا، پڑوسیوں کے حق کو نہ ادا کیا، اے اللہ تیری نافرمانیاں کی، تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑا، اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اللہ تم سے خطاؤں کو معاف کر کے اب اس عذاب کو اٹھا لے میرے اللہ اٹھا لے، اللہ اس کو اٹھا لے، اللہ پھر سے خوشیوں کو واپس کر دے میرے اللہ، تو قبول فرما لے۔ اور باقی رمضان کے جو دن ہیں اے اللہ اپنی عبادت کے ساتھ گزارنے کے ہر مسلمان کو توفیق عطا فرما، ہر کام اپنی رضا کے واسطے کرنے کے لیے بنا دے۔ اے اللہ ہم تیرے راستے میں داہنے ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلنے پائے۔ اے اللہ یہ جو بیان کر رہا ہوں خالص تیرے لیے، اے اللہ اس بیان کو سننے والے اور اس کو سبسکرائب کرنے والے اور اس کو عمل کرنے والے اور اس کو دوسروں تک بھیجنے والے اے اللہ کسی کو محروم مت فرمانا، اے اللہ کسی کو محروم مت فرمانا، سب کی مغفرت فرمانا، سب کی پریشانیوں کو دور فرمانا، ہمارے تمام دوستوں کو جہاں کہیں بھی ہیں اور رشتہ داروں کو کہیں پر بھی ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما اور جو بیماروں کو صحت عطا فرما اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے کہنا چاہتے ہیں ان کا حق ہے، اے میرے اللہ ان سب کے جائز مقاصد پوری کامیابی عطا فرما، ہمارے سارے رشتہ داروں کو دین کے لیے قبول فرما اور سب کی پریشانیوں کو دور فرما اور سارے دوستوں کو قبول فرما، اے اللہ کسی کو محروم مت فرما، ہمارے پڑوسیوں کو قبول فرما، ہمارے شہر والوں کو قبول فرما، ہمارے ملک والوں کو قبول فرما، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما اور سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما اور پوری امت میں جوڑ پیدا فرما، پوری امت میں جوڑ پیدا فرما، مسلمان میں جوڑ پیدا فرما، ہمیں علماء کا احترام پیدا فرما، اللہ ہمیں علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اکابروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اکابرین کی عمر میں برکت دے، صحت دے، جان کی مال کی عزت کی آبرو کے اللہ حفاظت فرما اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ میرے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں مسلمانوں کو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ جو پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جن کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اللہ آسمان سے ان کے لیے روزی کو اتار دے، ان کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں اس کا حلال عطا فرما دے، جو نوجوان گمراہ ہیں ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ جو مسلمان گمراہ ہیں ان کو ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، مسلمانوں کو ہدایت دے دے اور 100% میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، مسلمانوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو ان کے اوقات کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، دعوت تبلیغ کے کام کو شروع کر دے، مولانا صاحب کہ اللہ پہ لگے الزامات کو ختم فرما دے، اے اللہ ختم فرما دے، جس سے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا فرعون سے اور ان کی قوم کو، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے حضرت مولانا سعد کی اور تمام دعوت کے کام کرنے والوں کی اور
اور دعوت کے کاموں سے محبت رکھنے والوں کی اور تمام علماؤں کی اور تمام طالب علموں کی سب کی اللہ تو حفاظت فرما، سب کے حفاظ فرما، سب کے حفاظ فرما، اور مرتے دم تک دین کا کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دعوت تبلیغ سے نفرت کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، اے اللہ ان کو بھی محروم مت فرما، ان کے لیے بھی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کے لیے قبول فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ تو دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ کسی کو محروم مت فرما، کسی کو محروم مت فرما، اے اللہ کسی کو محروم مت فرما۔ سب تیرے بندے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ان کو بھی سب سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تو قبول فرما، اور سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ کسی کو محروم مت فرما، اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔